بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام عبداللہ طاہر ہے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں مخارج الحروف کی تفصیل ہم دیکھیں گے کہ حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں، یعنی منہ کے کس حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ ہم پہلے یہ قاعدہ پڑھتے ہیں، ہر حرف کا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حرف کو ساکن کر کے شروع میں الف لگا کر پڑھیں۔ جہاں اس حرف کی آواز ٹھہرے وہی اس کا مخرج ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم فار ایگزامپل ہم پڑھ رہے ہیں میم کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ میم کو میں سوچوں، میم جب میں اپنے ہونٹوں کو دباتا ہوں، جب میں اپنے ہونٹوں کو دونوں لبوں کو ملاتا ہوں تب میم ادا ہوتا ہے۔ میم میں نے دونوں لبوں کو ملایا تو میم ادا ہوا۔ نون کہاں سے ادا ہوتا ہے، نون بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، یہاں ہوگا۔ اسی طرح لام، کوئی بھی لفظ ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کہاں سے ادا کر رہے ہیں۔ تو چلیے آئیں دیکھتے ہیں۔ الف اور واو اور یا، یہ تینوں حروف واو مدہ، یا مدہ اور الف، یہ تینوں حروف جوف دہن سے نکلتے ہیں۔ زیادہ پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے بالکل بھی۔ صرف ایک دفعہ ہم یوز ٹو ہو جائے نا اس سے کہ ہمیں یہ بالکل بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الف یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں جوف دہن وغیرہ وغیرہ، یہ کچھ بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ آپ اسے دیکھ کے گھبرائیں نا، بالکل بھی ایزی ہے۔ صرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ چیز یہ تین حرف ہیں، یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں، یہ ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ جو یہ ہیں، یہ جیم، شین اور یا، یہ ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ بس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیسے ادا ہوتے ہیں، کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں واو ہے نا، سمپل ایگزامپل، واو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ آپ ایک دفعہ پریکٹس کریں خود بھی، واو واو واو، جی بالکل ایسے ہی ہے۔ صرف یہ ہے، اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ اب ہم پڑھیں گے الف واو یا، الف واو یا، الف واو یا۔ یہ جو الف ہے اس میں الف بھی ہے اور واو بھی ہے اور یا بھی ہے، اور واو کو ہم دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے بھی پڑھتے ہیں، اور اس میں واو کو تھوڑا سا ہم یہاں بھی ٹچ دیتے ہیں۔ یہ جو انہوں نے شیپ بنائی ہوئی ہے نا، یہ والی شیپ، اس میں ہم دیکھتے ہیں واو یا الف۔ تو یہ جو ہے اس طرف یعنی گلے کے اوپر تالو سے آگے یہاں سے ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح حمزہ ہا ہے، اس میں آگے کئی ہیں چیزیں، میں آپ کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ بتاتا جاؤں گا۔ بالکل بھی وری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل آسان ہے، تجوید بالکل آسان ہے۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ حرف ہیں 6، یہ ادا ہوتے ہیں حلق سے۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ٹھیک ہے۔ اقصی حلق، وسطی حلق، ادنی حلق۔ اقصی حلق یہ ہے، وسط حلق یہ ہے درمیان میں، وسط حلق، وسط مطلب درمیان میں، اور یہ ادنی حلق کم حلق جو ہے نا وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں گے ہم وسط حلق سے جو ادا ہو رہے ہیں، ہم عین اور ہا، یہ درمیان میں حلق سے ادا ہو رہے ہیں، یعنی یہاں سے بالکل۔ اور حمزہ اور ہا جو ہے اقصی حلق سے ادا ہو رہے ہیں۔ غین خا یہاں سے ادنی حلق سے ادا ہو رہے ہیں۔ آپ نے ویڈیو اسکپ بالکل بھی نہیں کرنی، یہ نہیں سمجھنا کہ یہ بہت مشکل ہے، اس کو صرف ہم نے ایک دفعہ دیکھنا ہے۔ آپ نورانی قاعدہ لے مارکیٹ سے، اور بس اس کو نا دیکھتے جائیں، پڑھتے جائیں، پریکٹس کرتے جائیں، صرف آپ نے پریکٹس کرنی ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ حروف کہاں سے ادا ہو رہے ہیں سارے۔ اپنے منہ کو اسی طرح شیپ میں پریکٹس کرنی ہے۔ قاف کہاں سے ادا ہو رہا ہے، قاف دیکھنا ہے کہ یہ بالکل سیم آ رہا ہے کہ ہم کس طرح حروف ادا کر رہے ہیں۔ یہ ضاد ہے، چلیں اس کو لائن وائز ایک دفعہ سب کو پڑھ لیتے ہیں۔ الف واو یا، یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، واو یہاں سے ادا ہو رہے ہیں، لی با، واو الف یا، ٹھیک ہے۔ اور
آف زبان کی جڑ اور لحاظ کے مقابل تالو سے نکلتا ہے. آف یعنی پیچھے سے نکلتا ہے، تالو کے پیچھے سے. آف. ٹھیک ہے، آپ غور کریں اور اندازہ لگائیں کہ یہ حروف کہاں سے ادا ہو رہا ہے، یہ حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے. قاف. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ کاف ہے. قاف کے مخرج، یہ جو دوسرا والا کاف تھا نا نقطے والا، اس کے مخرج کی جڑ کے قریب اور اس کے مقابل تالو سے ادا ہوتا ہے. میں اس میں آپ کو زیادہ کنفیوز نہیں کروں گا کیونکہ آپ کنفیوز نہ ہوئیں بالکل بھی. یہ میں صرف سکھانے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں ہمیں آ جائیں. جب ہم پڑھتے تھے تب ہمیں بھی تھوڑی تھوڑی مشکل ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد ہم نے اتنی پریکٹس کی کہ ہم کوئی بات بھی کرتے تھے تو وہ ہم اسی طرح تلفظ میں تجویز سے ہی بات کرتے تھے کہ ہمیں بہت پریکٹس ہو گئی ہے اس کی. ضاد زبان کا حافہ کروٹ سے دائیں یا بائیں جانب اوپر والی 5 دھاروں سے. یہ مطلب کہ انہوں نے بتایا ہے، اس میں بالکل آپ نے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل جس طرح اسکول کے ٹیچر کہتے ہیں کہ بالکل آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، آپ نے ٹینشن نہیں لینی، اسی طرح صرف آپ نے ایک دفعہ اس کو دیکھنا ہے. قاعدہ جب آپ کھولیں گے آپ نے لاسٹ والے پیج پہ جانا ہے، آپ کو یہ سارا کچھ مل جائے گا دیکھنے میں. مخارج الحروف کی تفصیل آپ نے اس کو نا بس پڑھنا ہے، اپنے منہ سے دیکھنا ہے، پریکٹس کرنی ہے کہ یہ حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے، منہ کے کس حصے سے ادا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جیم، شا، جیم، شین اور یا، یہ جو ہیں یہ تالو سے ادا ہوتے ہیں. تالو کہتے ہیں ہم زبان کے جو اوپر والا حصہ ہے نا اسے کہتے ہیں، زبان کا درمیان اور اس کے مقابل تالو، یہ چیز اس کو ہم کہتے ہیں تالو. ٹھیک ہے، اور ایسے ہی صاد، زا، سین زبان کی نوک جب ثنایا سفلا. اب یہ نہیں، ہم نے اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ثنایا سفلا کیا ہے. ٹھیک ہے، جو انہوں نے لکھا ہوا ہے نا آپ نے وہی بس دیکھ لینا ہے. یہ اسے کہتے ہیں ثنایا سفلا کے کنارے سے. ٹھیک ہے، یہ ہے ثنایا سفلا. ٹھیک ہے، آپ نے ان میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل آپ نے بس اسے نا پڑھتے جانا ہے 2 3 4 دفعہ نا آپ نے پریکٹس کر لینی ہے. اس کو نا اچھی طرح ایک دفعہ دیکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، اور جب آپ نے قرآن پڑھنا ہے، حرف پڑھنے ہیں قرآن قاعدہ، تو آپ نے تجویز سے ایک ایک حرف ادا کرنا ہے. الف، با. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ با کس طرح ادا ہو رہا ہے، میں نے اس کو اسی طرح پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح فا. فا ہوتا ہے ثنایا اولیاء کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے اندرونی حصے کے ملنے سے ادا ہوتا ہے. چلے میں اس کو پریکٹس کرتا ہوں کہ یہ اسی طرح ہے. فا، فا، فا. ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح تو، دال، تا. زبان کی نوک جب ثنایا اولیاء کی جڑ سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں. تو، تو، تو. بالکل ایسی ہے. تو، دال، تا. تینوں حروف بالکل سیم جگہ سے ادا ہو رہے ہیں. یہ زبان کی نوک یہاں دانتوں کے قریب ملتی ہے تو ہم یہ حروف پڑھتے ہیں تو، دال، تا. اسی طرح را ہے. را زبان کی پشت اور اس کا کنارہ جب ثنایا رباعی کے مسوڑوں سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کنفیوز بالکل بھی نہیں ہونا. ٹھیک ہے، با. دونوں ہونٹوں کے اندرونی تری والے حصوں کو ملانے سے با، یعنی ہونٹوں کو ملانے سے ہم با پڑھتے ہیں. با. بالکل آپ پریکٹس کر لیں، بالکل وہی چیز ہے کہ جب ہم دونوں ہونٹوں کو ملاتے ہیں با، اس طرح با ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح نون جب زبان کا کنارہ ثنایا رباعی اور انیاب سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. نون. نون مطلب کہ زبان کے کنارے جو ہیں یہ دانتوں کے آس پاس لگیں تب ہم یہ حروف پڑھتے ہیں نون، تب یہ ہم حرف ادا کرتے ہیں نون. ٹھیک ہے، اسی طرح ضاد ہے، اسی طرح واو ہے، سارے ایسے ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو ایک دفعہ دیکھ لینا ہے، خود پڑھ لینا ہے، گھر میں پریکٹس کر لینی ہے، بالکل کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو تب جب ہم یہ اس پہ مہارت حاصل کر لیں گے، اس میں ہم 100% ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ ہمیں یہ آسانی ہوگی پہلی مفرد حروف بالترتیب پڑھنے میں، مطلب کہ الف سے یا. ٹھیک ہے، سارا قرآن یہی ہے، ساری عربی یہی ہے الف سے یا تک. ٹھیک ہے، الف، با، تا، ثا، جیم، اسی طرح سب اسی طرح ہم نے پڑھنے ہیں. تو یہی آگے اسی طرح ہم اس کو لے کے چلیں گے. آپ پہلے اس کو پریکٹس کر لیں
تاکہ ہمیں پڑھنے میں زیادہ مشکل نہ ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔